ہے۔ ویسے عموماً عام طور پر جس دن میرا جمعہ ہوتا ہے تو میں جو ہماری تفسیر چل رہی ہے، تفسیر کی کلاس روزانہ کی روٹین سے، اس سے اگلی جو آیتیں بچی ہوتی ہیں یا جہاں تک ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں اس سے اگلی آیتوں کا میں جمعہ میں وضاحت اور تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ لیکن آج کا موضوع میں نے بیچ میں کئی پارے چھوڑ کر کافی آگے سے تفسیر کرنا چاہیے، اس حوالے سے کہ آج کل جو بحث چھڑ رہی ہے عورت مارچ کے حوالے سے اور سوشل میڈیا پر جس طریقے سے شور اٹھا ہوا ہے اور ایک طوفان کا ماحول برپا ہے، تو اس کے لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے شرعی لحاظ سے یہ باتیں رکھی جائیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور آج کا یہ جو شور اٹھ رہا ہے، آیا یہ شور اس کی زد میں اگر ہم آ جائیں تو کیا یہ ہمارے لیے مناسب ہے؟ سورہ نور اور سورہ احزاب، سورہ نساء یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کے مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، جو لوگ عورت کا رٹ لگاتے ہیں، عورت مارچ، عورتوں کو کھلی اجازت دی جائے، ان سے سوال کریں کہ آپ عورت کو ڈیفائن تو کریں کہ عورت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ وہ اس پر ہی فیل ہو جاتے ہیں جو آج حقوق نسواں کے نام سے، جو آج عورتوں کے حقوق کے نام سے ایک شور سا اٹھا رکھا ہے پورے ملک کے اندر اور میڈیا پر ایک شور برپا کر رکھا ہے، ان سے پوچھیں جس عورت کو تم اتنا اچھال رہے ہو اس عورت کو ڈیفائن تو کرو، عورت کہتی کس کو ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں دعا پڑھتے، اللہم استر عوراتی۔ عورت یہ عربی کا لفظ ہے اور سورہ نور کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ عورت کا معنی ہوتا ہے جس چیز کو مکمل طور پر ڈھانپا گیا ہو اس چیز کو عورت کہتے ہیں، یعنی جو چیز ڈھپی ہوئی ہے، جس چیز کو چھپایا گیا ہے، وہ اندر جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ عورت ہے۔ ہم عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ عورت وہ چیز ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو مکمل طور پر باپردہ رکھا ہے، اور عورت ایک مسلمان کی عزت ہوتی ہے، عورت مرد کی غیرت ہوتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کی تھوڑی سی اونچ نیچ کی وجہ سے باتیں طلاقوں پر قتل و غارت پہ پہنچ جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جس طریقے سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اسی حوالے سے، اسی طریقے سے، اسی طرح کئی قبائل ایسے بھی تھے جو عورتوں کے نام پر سال ہر سال لڑتے رہتے تھے، قتل و غارت چلتی رہتی تھی، اور ایک دفعہ جب ان کی تلوار میان سے نکل گئی، وہ دوبارہ سالوں سال 40 سال تک وہ تلوار دوبارہ میان میں آ ہی نہیں سکتی۔ خون کی ندیاں بہا دیتے، دریا بہا دیتے، نہریں بہا دیتے۔ کیوں؟ عورت ہر دور کے اندر انسان کی عزت رہی ہے۔ اچھا، زمانہ جاہلیت میں جو لوگ عورتوں کو قتل کرتے تھے وہ کیوں قتل کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ کل کو یہ بڑی ہوگی تو ہماری غیرت خراب ہو جائے گی۔ وہ غیرت کے نام پر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ جو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، جو اسلام نے عورتوں کو سیفٹی دی، جو اسلام نے عورتوں کو ایک ماحول میسر کیا، وہ نہ پچھلے ادیان میں سے کسی نے کیا، نہ دور حاضر میں آج تک کوئی عورت کو وہ حقوق دے ہی نہیں سکا۔ آپ پوری دنیا کا وزٹ کریں، آپ کو صرف مسلمان عورت ہی ہوگی جو محفوظ نظر آئے گی اور خوش نظر آئے گی۔ آپ یورپین کنٹریز میں جائیں، یورپین کنٹریز کے اندر آج عورت لڑ رہی ہے، چیخ رہی ہے کہ مجھے پردہ پہناؤ، مجھے جسم ڈھانپنے دو، تنگ آ چکی ہے عورت۔ اور ویسٹرن کنٹریز کی عورتیں جن کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ صفائی میں ایسے ہیں، نظام میں ایسے ہیں، دیانتداری میں ایسے ہیں،
وہاں کی عورت چیختی ہے، چلاتی ہے اور دلی تمنا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں کسی مسلمان کی عورت ہوں، کیونکہ جو عزت اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو دیا ہے کسی نے نہیں دیا، وہ چاہے یہودیزم ہو، کرسچنزم ہو، بدھ مت ہو، ہندو ہو، کوئی بھی مذہب ہو، جو عزت اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عورتوں کو دی ہے، مسلمان عورتوں کو، وہ کسی کو نہیں۔ اور اللہ نے یہ عزت تمام عورتوں کے لیے رکھی ہے، لیکن آج کئی عورتیں ایسی ہیں جو عورت مارچ کے نام پر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے۔ کس چیز سے آزادی چاہیے؟ ان کو شاید آزادی اس طرح کی چاہیے کہ ان کو روڈ پہ گھومنے دیں اور جس طرح چاہے بریلا گھومتی رہے، اریاں گھومتی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نور سے ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحبون، وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو؟ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب سے دوچار کریں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے، مسلمانوں میں فحش چیزیں پھیلیں، اور اس کی وہ تشویش بھی کرتے ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت تو اللہ جانتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اور واقعی ایسے ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے، یہ تو پوری پیچھے پلاننگ کے تحت ہوتا ہے، پیچھے یہودی لابی بیٹھی ہوئی ہے، اور خاص طور پر وہ میڈیا جو یہودی لابی اور ان کے اشاروں پر ناچتا ہے، وہ میڈیا کھل کے عورت کے نام پہ سامنے آ جا رہا ہے۔ کس چیز کی آزادی چاہیے؟ الحمدللہ پاکستان میں عورت محفوظ ہے، ہماری عورتیں جاب بھی کرتی ہیں، ہماری عورتیں پڑھ بھی رہی ہیں، کسی نے بھی آج تک، وہ چاہے مولوی طبقہ ہو، دیندار طبقہ ہو یا روشن خیالی کا طبقہ ہو، آج تک کسی نے عورت کو نہیں روکا کہ تعلیم حاصل نہیں کرو۔ الحمدللہ ہمارے ہاں تعلیم کے لحاظ سے بھی ہماری عورتیں آزاد ہیں، اور وراثت کو جو حصہ اسلام نے دیا کسی مذہب نے نہیں دیا۔ حق مہر کے نام پہ جو ہم نے مال عورتوں کو حوالے سے کسی دین نے نہیں کیا، پھر کس چیز سے آزادی چاہیے؟ حضرات اسی لیے دیکھیں نا کہ آج عورتوں کے نام پر عورتوں سے زیادہ کچھ مرد اچھل رہے ہیں۔ جب طوائفوں کے گھر اجڑتے ہیں، جب طوائفوں کے گھر اجڑتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو دلال ہوتے ہیں اور طوائفوں کے گھروں کے چکر لگاتے ہیں۔ طوائفوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ان مردوں کو ہوتی ہے کہ جو صبح شام وہاں کا چکر لگاتے ہیں۔ تو آج بھی کچھ ایسا ہی ماحول بنا ہوا ہے، میڈیا کھول کے دیکھیں، عورت مارچ کے نام پر عورتوں نے تھوڑی سی شروعات کی، مردوں نے، دو چار مردوں نے تو کچھ آگے ہاتھی کر دی، اور یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ ایمان والوں کے اندر فحاشی پھیلے تو ہم ان کو دنیا و آخرت میں عذاب دیں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی پوری پلاننگ سے یہ چیزیں کی جاتی ہیں، یہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ آگے سے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کو بدنام کرتے ہیں۔ جس طرح پچھلے سال 8 مارچ کو جو اسلام آباد کراچی کے اندر بینر اٹھائے گئے، وہ بندہ جملے بھی پڑھتا ہے تو بندے کو شرم آتی ہے کہ مسلمان عورتوں نے کون سے بینر اٹھائے ہوئے ہیں اور کیا ان جملوں میں لکھا ہوا ہے۔ یہ مسلمان عورت کا تو شیوا نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم لوگوں پر نہ ہو تو فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر اللہ کا پھر بھی مہربانی اللہ کی نہ ہو تو اللہ فوراً ہی عذاب سے دوچار کرے، اور اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن یہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو بندہ قدرت سے ہٹ کے کوئی اپنی چیز کو بیچ میں گھسیڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا عمل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ تباہ و برباد ضرور ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کہا سورہ عنکبوت کے اندر فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ، ہم نے جب بھی کسی کو پکڑا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، اور فرمایا کہ ہم کسی کو عذاب ایسے نہیں دیتے، جب بھی کسی کو عذاب دیا ہے تو اس کے گناہوں کے سبب دیا ہے، گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا ہے۔
پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو.